فرعون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کی قصہ میں آتا ہے۔ فرعون کا تکبر تاریخ اور ادب میں مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائیں، مگر اس نے ماننے سے انکار کیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا اور جزیرہ نمائے سینا کی طرف لے گئے تو بالآخر فرعون پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کا گناہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ قوم قبط و عمالیق سے جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے، یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ آل فرعون سے اس کے متبعین مرادے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے قبل بجبر وصول کیے جاتے تھے۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک کسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کی بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی۔ اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کائنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قبط کے روسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ چونکہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھیں کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں موجود ہے، پارہ نمبر 20، القصص کی آیت نمبر 10 اور 13۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز اور باپ کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد کو ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی 3 سال کے بچے ہی تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بچپن میں آپ ایک روز فرعون کی گود میں تھے۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تمانچہ مارا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ نادان بچہ ہے، کیا سمجھے؟ تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربہ کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں یاقوت سرخ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارہ پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا۔ اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اس کے لیے آپ نے یہ دعا کی،
قال رب اشرح لی صدری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قرآن میں سورہ القصص آیت 14 تا 29 میں ذکر ہے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور سن اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر مصر یعنی مصر میں داخل ہوئے اس حال میں کہ شہر کے باشندے نیند میں غافل پڑے تھے، تو انہوں نے اس میں 2 مردوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو ان کے گروہ یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں یعنی قوم فرعون میں سے تھا۔ پس اس شخص نے جو انہی کے گروہ میں سے تھا آپ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، یہ شیطان کا کام ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے، بے شک وہ صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس فرعونی کو جان سے مار دینے کا ارادہ نہ تھا، قرآن سے بھی یہ خوب واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے نہ تھا کہ وہ لوگ مستحق قتل نہ تھے، بلکہ انہیں ان نتائج کا خیال تھا جو خود حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پیش آ سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ پس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مزید عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعہ احسان فرمایا ہے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، تو دفعتاً وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بے شک تو صریح گمراہ ہے۔ سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو وہ بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ اس بنی اسرائیلی شخص کے اس طرح بولنے سے اس واقعے کی فرعون اور اس کے اہل دربار کو اطلاع پہنچ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس عمل کے مقرر سرزد ہونے کو اپنی شان سلطنت کے لیے ایک تہدید سمجھا۔ وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم صادر کر دیا، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ آدمی بظاہر وہی تھا جو بعد میں مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حزقیل تھا۔ وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، اور ان لوگوں سے اس کے ایسے قریبی روابط تھے کہ ایسے مشوروں میں شریک ہوتا تھا۔ سو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر ان مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ عرض کیا، اے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شہر مدین کو چلے جائیں گے۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے۔ یہ شہر فرعون کے حدود قلم روز سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کا رستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی۔ راہ میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا، اور جب وہ مدین کے پانی کے یعنی کنواں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب 2 عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولیں کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر بہت کوفت ہوئی اور دل میں کہا کہ یہ کیسے بے انصاف لوگ ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہے اور کسی مظلوم کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ آگے آئے، بھاری ڈول اٹھایا اور اسے کنویں میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اسے کھینچ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوی بازوؤں سے اسے اکیلے ہی کھینچ لیا اور ان دونوں عورتوں کی بھیڑوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، اس شہر میں اجنبی اور تنہا تھے، اور ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ بے قرار نہ تھے۔ آپ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ خدایا تو میرے لیے ایسا یا ویسا کر، بلکہ یہ کہا کہ تو جو خیر بھی مجھے بخشے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس واقعہ کے بعد ان لڑکیوں نے اپنے والد کو یہ قصہ سنایا، اور ان میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے والد گرامی، انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو، اور یہ اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوش نصیبی کا دور اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک نہایت حیا سے قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ظاہر تھا کہ اس کو ایک جوان سے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آئی اور صرف ایک جملہ کہا، میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کے لیے کنویں سے جو پانی کھینچا تھا اس کا معاوضہ دیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چل دیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے حضرت شعیب کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق وہ لڑکی رہنمائی کے لیے ان کے آگے چل رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس وقت تیز ہوا سے اس لڑکی کا لباس اڑ رہا تھا اور ممکن تھا کہ ہوا کی تیزی لباس کو اس کے جسم سے اڑا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ طبیعت اس منظر کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس لڑکی سے کہا، میں آگے آگے چلتا ہوں، تم رستہ بتاتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے حضرت شعیب کی گھر پہنچے اور اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من معن اپنی ولادت اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ مدین والی شیخ نبی اللہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، بعض نے ان کی قوم کے ہی ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال ان میں اختلاف ہے۔ قرآن میں یہ کچھ یوں ہے، اور جب منہ کیا مدین کی سیدھ پر بولا، امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر۔ اور جب پہنچا مدین کے پانی پر، پایا وہاں ایک جماعت لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے، اور پایا ان سے ورے 2 عورتوں کو روکے ہوئے کھڑی تھی اپنی بکریاں۔ بولا، تمہارا کیا حال ہے؟ بولی، ہم نہیں پلاتے پانی چرواہوں کے پھیر لے جانے تک، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا۔ پھر اس نے پانی پلا دیا اس کے جانوروں کو، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف۔ بولا، اے رب تو جو چیز اتارے میری طرف اچھی، میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی تھی شرم سے۔ بولی، میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق کس کا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال، کہا مت ڈر، بچ آیا تو اس قوم بے انصاف سے۔ قصص رکوع 3۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس لڑکی نے جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجیر رکھ لیجئے۔ اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کی یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی اور اس نے دریافت کیا کہ تجھ کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم؟ لڑکی نے جواب دیا، میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کنویں کا بڑا ڈول اس نے تنہا بھر کر کھینچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نیچی نظریں کر لیں، اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا،
और जब यहाँ आने लगा तो मुझे पीछे चलने को कहा और खुद आगे आगे चला और सिर्फ इशारों ही में उसकी रहनुमाई करती रही। तफसीर इब्ने जरीर सूरह कसस। बुजुर्ग बाप ने बेटी की इन बातों को सुना तो बहुत मसरूर हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहो और मेरी बकरियां चराओ तो मैं इस बेटी की तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, और अगर तुम इस मुद्दत को 2 साल बढ़ाकर 10 साल कर दो तो और भी बेहतर है, यही लड़की का महर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और फरमाया कि ये मेरी खुशी पर छोड़िए कि मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसको चाहूँ पूरा कर दूँ। आपकी जानिब से मुझ पर इस बारा में कोई जबर ना होगा। तरफ़ैन की इस बाहिमी रजामंदी के बाद बुजुर्ग मेज़बान ने इस बयान करदा मुद्दत को महर करार देकर मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी इस बेटी की शादी कर दी। और बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि मुद्दत ख़त्म होने पर अक़्द अमल में आया और अक़्द के फ़ौरन बाद ही मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर रवाना हो गए। मुफस्सिरीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हज़रत सफ़ोरा बताया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन में एक अरसा क़याम किया और इस पूरी मुद्दत में अपने खुस्र के मवेशियों की गल्लाबानी करते रहे। कुरान अजीज़ ने ये नहीं बताया कि मुद्दत पूरी होने के किस कदर बाद तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शेख अपने खुस्र के पास क़याम किया। अलबत्ता मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि मुद्दत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को रवाना हो गए और उनके खुस्र ने रवानगी के साल में बकरियों ने जिस कदर बच्चे दिए थे उनके हवाले कर दिए और वो अपनी बीवी और इस रेवड़ को लेकर चल पड़े। मुआलिम जिल्द 5 सफ़ा 143। शायद उनका ये कौल इस आयत के पेश नज़र हो। बस जब हज़रत मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने अहल को लेकर चल दिया तो महसूस किया तूर की जानिब आग को। तौरात में मज़कूर है कि इस क़याम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जीरसोन रखा। मदियानी इब्रानी में इसके माने गुर्बत और मुसाफरत के हैं। गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बेटे के नाम में अपनी मुसाफरत को बतौर यादगार कायम रखा ताकि ख़ानदान वालों को याद रहे कि इस बच्चा की विलादत गुर्बत और मुसाफरत में हुई थी। तौरात की इबारत ये है, और उसने अपनी बेटी सफ़ोरा मूसा को दी, वो बेटा जनी, उसने इसका नाम जीरसोन रखा क्योंकि उसने कहा मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। खुरूज बाब 2 आयत 21-22। वादी मुक़द्दस में वापस आते हुए या वहीं मदियन के करीब ही एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल समेत बकरियां चराते चराते मदियन से बहुत दूर निकल गए। गल्लाबान कबाइल के लिए यह बात कोई काबिल ताज्जुब न थी, मगर रात ठंडी थी इसलिए सर्दी आग की जुस्तजू पर मजबूर कर रही थी। सामने कोहे सीना का सिलसिला नजर आ रहा था। ये सीना का मशरकी गोशा था और मदियन से एक रोज के फासला पर बहरे कुलजुम के 2 शाखे के दरमियान मिस्र को जाते हुए वाक़े था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग जलाने के लिए चकमाक इस्तेमाल किया मगर सख्त खुनकी थी, उसने काम न दिया। सामने की वादी ऐमन में निगाह दौड़ाई तो एक शोला चमकता हुआ नजर पड़ा। बीवी से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं आग ले आऊं, तापने का भी इंतजाम हो जाएगा और अगर वहां कोई रहबर मिल गया तो भटकी हुई राह का भी खोज लग जाएगा। फिर मूसा ने अपनी बीवी से कहा तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद उसमें से कोई चिंगारी तुम्हारे लिए ला सकूं या वहां अलाव पर किसी रहबर को पा सकूं। ताहा आ 1। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजीब आग है, दरख्त पर रोशनी नजर आती है मगर न दरख्त को जलाती है और ना गुल ही हो जाती है। ये सोचते हुए आगे बढ़े, लेकिन जूं आगे बढ़ते जाते थे आग दूर होती जाती थी। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ सा पैदा हुआ और उन्होंने इरादा किया कि वापस हो जाएं। जो ही वो पलटने लगे आग करीब आ गई और करीब हो गए और करीब हुए तो सुना कि ये आवाज आ रही है, ए मूसा मैं हूँ, मैं अल्लाह परवरदिगार तमाम जहानों का। कसस। बस जब मूसा इस आग के करीब आए तो पुकारे गए, ए मूसा मैं हूँ तेरा परवरदिगार, बस अपनी जूती उतार दे, तू तवा की मुकद्दस वादी में खड़ा है और देख मैंने तुझको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है, बस जो कुछ वही की जाती है इसको कान लगा कर सुन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस रोशनी को आग समझा था वो आग ना थी बल्कि तजल्ली इलाही का नूर था। उस वक्त हजरत हक जल मजदहू ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया कि और ये तेरे दाएं हाथ में क्या है मूसा? अर्ज की ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम है। पारा 16 तोहा आयत नंबर 17 और 18। 1. इसको हाथ में लेकर इसके सहारे चलना। 2. इससे बातचीत करके दिल बहलाना। 3. दिन में इसका दरख्त बनकर आप पर साया करना। 4. रात में इसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना। 5. इससे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों, बिच्छुओं को मारना। 6.
کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا۔ 7 بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا۔ 8 اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ مدارک التنزیل جلد 3 صفحہ 251 پارہ 16 طٰہٰ 18۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد عالی کی تعمیل کی۔ موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس ناگاہ وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت زدہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضا سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ پیٹ کیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی 2 شاخہ تھی، اب وہی 2 شاخہ اژدہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر قربت الہی نے طمانینت السکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجئے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ بس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں۔ بلا شبہ وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہیں۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ، انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے رستگاری دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا، پروردگار میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے۔ یہ منصب عالی جب تو نے عطا فرمایا ہے تو میرے سینہ کو فراغ اور نور سے معمور کر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گراہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری بنسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بیاں ہے، اس لیے اس کو بھی اس نعمت سے نواز کر میرا شریک کار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے اور انجام کار تمہیں غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا، کیا عجب کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خدا کے خوف سے کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ سدی کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر، کلام ربانی سے فیضیاب ہو کر اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی و کامرانی کا مژدہ پا کر وادی مقدس سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظر اور چشم براہ تھیں۔ ان کو ساتھ لیا اور یہیں سے تعمیل حکم الہی کے لیے مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے، مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر و مدارت کی گئی۔ اسی دوران میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہارون علیہ السلام کو خدا کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا، اس لیے ان کو بذریعہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے اہل و عیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان آپس میں گلے ملا اور بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گزشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دونوں آنکھیں ٹھنڈک حاصل کی۔ تاریخ ابن کثیر جلد 1 صفحہ 252۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف و خطر اندر داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی، اور انہوں نے فرمایا، اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں، میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق و سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل و نشان لایا ہوں، پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ موسیٰ، آج تو پیغمبر بن کر
میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری؟ اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا؟ موسیٰ نے فرمایا، فرعون صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے یہ اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک شخص قتل ہو گیا اور میں اس خوف سے چلا گیا تھا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بے کسانہ مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھر میں میری پرورش کرائی اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پرورش اور حسن سلوک کا جو احسان جتلایا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے؟ یعنی تو نے مجھ ایک فرد پر جو احسان کیا ہے، کیا تو اپنے اس ظلم کے مقابلے میں اس کا ذکر کر سکتا ہے کہ تو نے ایک پوری قوم کو غلام بنا کر اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے؟ اللہ پاک نے سورۃ الشعراء کی مندرجہ ذیل آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون نے کہا، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگوں، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون اللہ پاک کے وجود کا انکار کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ نعوذ باللہ وہ خود معبود ہے۔ اس کے اس اعلان کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے، اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ ایک اور جگہ ذکر ہوا، تم سب کا سب سے بلند و بالا رب میں ہی ہوں۔ وہ یہ سب محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کہہ رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک بندہ ہے اور کسی اور کے سائے ربوبیت میں ہے اور اللہ ہی خالق اور سچا معبود ہے، لیکن وہ دلائل کے میدان میں شکست کھا چکا تھا، اسے اس کے شبہات کا واضح جواب مل چکا تھا، اور اب اس کے پاس عناد و ضد کے سوا اللہ کے وجود سے انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور اس نے اپنی بادشاہت، اقتدار اور اختیارات کا روب ڈالنا چاہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون نے کہا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر لوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دو معجزے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، یعنی عصا اور ید بیضا، لیکن ان سب سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ کفر پر اڑا رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور ان کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ اس نے اپنے ملک کے ان تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے جو اس کی رعیت میں شامل تھے، لیکن اس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مزید پختہ ہو گئی۔ فرعون نے ایک میلہ لگایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلہ کے اجدھام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبتناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور با آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا اور اپنے کفر پر اڑا رہا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے تمام جادوگروں سے کہا کہ مجھے رب مان لو، نہیں تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، لیکن تمام جادوگر اپنی ایمان پر ثابت قدم رہے اور فرعون نے ان تمام جادوگروں کو آگ میں پھینک کر قتل کروا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے۔
مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ وہ 5 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1، طوفان۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردن تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ سنیچر سے سنیچر تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ نمبر 2، ٹڈیاں۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر، تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئیں، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یرغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ 3، گھن۔ غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر قمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک رو بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ میں اس قہر آسمانی اور بلائے ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ وزاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا
اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے، تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ خون ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں نہروں کا پانی خون ہو گیا، تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کے مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ تفسیر ساوی جلد 3 صفحہ 8 سے 91، پارہ 11 یونس 90۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے آمنتو یعنی میں ایمان لایا، دوسری مرتبہ انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل کہا، یعنی اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، اور تیسری بار یہ کہا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 90، یعنی میں مسلمان ہوں، پارہ 11 یونس 90۔
روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں خداوند تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ ایمان ادا نہیں کر سکا۔ تفسیر جلالین صفحہ 178، پارہ 11 یونس 90۔ یہ بھی ایک حکایت منقول ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑھا، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کر کے اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو گیا، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتویٰ اس کو دکھایا۔ اس کے بعد فرعون مر گیا۔ تفسیر ساوی جلد 3 صفحہ 891، پارہ 11 یونس 90۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد سے ہی پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ تفسیر ساوی جلد 3 صفحہ 892، پارہ 11 یونس 92۔